12 صدی میں ایک ایسا رہنما دنیا کے سامنے آیا جس نے نہ صرف تاریخ کے صفحات کو بدل دیا بلکہ وہ ایک مثالی شخصیت بن گیا جس کا نام آج بھی انسانیت کی خدمت، شجاعت اور انصاف کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کی زندگی، ان کے کردار، جنگوں اور ان کے اخلاقی ورثے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسی کہانی سے جو ہر دور میں انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد قوم سے تھا اور ان کے والد نجم الدین ایوب ایک معروف سپہ سالار تھے۔ صلاح الدین کا بچپن ایک ایسی فضا میں گزرا جہاں ان کے والد اور چچا اسد الدین شیر کو دونوں ہی جنگی حکمت عملی اور قیادت میں ماہر تھے۔ صلاح الدین کا بچپن علمی و جنگی تربیت کا دور تھا۔ انہوں نے اپنے والد اور چچا سے نہ صرف فوجی حکمت سیکھا بلکہ علم، ایمان، اخلاق اور عدل کا جذبہ بھی پروان چڑھایا۔ صلاح الدین کی عسکری زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کے چچا اسد الدین شیر کو نے انہیں زنگی خاندان کے حکمران نور الدین زنگی کے دربار میں شامل کیا۔ یہاں صلاح الدین نے جنگی حکمت عملی، قیادت اور جنگی میدان میں صبر و تحمل کا سبق سیکھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف اپنی عسکری صلاحیتوں کو بڑھایا بلکہ اپنے ایمان اور اصولوں کو بھی مضبوط کیا۔ نور الدین زنگی کی قیادت میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی محنت اور ایمانداری سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی کامیابی یروشلم کی فتح تھی۔ 1187 میں صلیبی جنگجوؤں نے مسلمانوں سے یروشلم کو چھین لیا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ یروشلم کو دوبارہ آزاد کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی عظیم فوج کی قیادت میں صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے آیا۔ لیکن اس فتح کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور رحم کا برتاؤ کیا۔ صلاح الدین نے یروشلم میں مسلمانوں کے فتح کے بعد اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں اور انہیں جان و مال کا تحفظ فراہم کریں۔ یہ اس کی انسانیت کی فتح تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی عظمت محض اس کی جنگی فتوحات میں نہیں تھی، وہ ایک عادل حکمران تھے۔ ان کی حکمرانی میں انصاف، ایمانداری اور انسانیت کے اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا۔ صلاح الدین نے اپنی سلطنت میں عدلیہ کو مضبوط کیا اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہ کر ان کی مشکلات اور مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1193 میں انتقال کر گئے مگر ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ان کا نام آج بھی دنیا بھر میں ایک عظیم رہنما اور مسلمان حکمران کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنگیں لڑنا بہادری کا حصہ ہو سکتی ہے لیکن انسانیت اور انصاف کی فتح ہمیشہ اہم ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی قبر دمشق میں واقع ہے جہاں لاکھوں لوگ ان کی یاد میں آ کر ان کے اصولوں سے متاثر ہو کر دعاگو ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پیغام آج بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ حقیقی رہنما وہی ہے جو انسانیت، ایمان اور انصاف کے اصولوں پر چل کر دنیا کو بہتر بنائے۔ یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی کہانی، جو نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم رہنما بھی تھے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔